نئی اسٹریم میں ایک اور نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار احمد قاسمی ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی اہم عنوان ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو ٹچ کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم دن میں 2-3 مرتبہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اکثر ہم نان ویج بھی کھاتے ہی ہیں، تو یہ جو ذبیحہ ہے، جو نان ویج ہے، اس کا حلال ہونا کتنا ضروری ہے، یہ آج کی اسٹریم کا عنوان ہے۔ پھر حلال کیسے ہوتا ہے، کن کن شرائط کو ضروری طور پر ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ ہماری اسٹریم کا عنوان ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب دامت برکاتہم، جو ایک نوجوان عالم دین ہیں، اور حسب دستور جس طرح ہمارے مفتیان کرام اس بات کے لیے ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ چینل پر دکھائیں یا نہ دکھائیں، تو مفتی صاحب نے بھی چینل پر چہرے کو کے نہ دکھانے کو ہی ترجیح دی ہے۔ تو مفتی صاحب سامنے نہیں آ پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ مفتی صاحب کی آواز سے ضرور محظوظ ہوں گے اور مستفیض بھی ہوں گے۔ مفتی صاحب نے فراغت کے بعد 2 سالہ جو علماء کا تخصص کا کورس ہوتا ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی، وہ بھی پورا کیا ہے۔ اس کے بعد نیرل ہی میں 1 سال خدمت بھی انجام دی، اس کے بعد افتاء کا کورس بھی کیا ہے۔ اور آج کل مفتی صاحب کی خدمات یہ ہیں کہ حرا پبلیکیشنز پنویل میں، جو مولانا حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم کے زیر نگرانی چلتا ہے، جہاں پر کتابوں کی تحقیق و تدوین اور ترتیب کا کام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اس کے روح رواں ہیں، ساری کتابوں کو لکھنا اور اس کے بعد اس کی ترتیب دینا، پھر ایک ایک حوالوں کو جانچنا، اس کو ویریفائی کرنا، یہ مفتی صاحب کا جو ہے وہ فورٹے ہے۔ مفتی صاحب کو اس میں یہ طولہ حاصل ہے۔ تو تحقیق و ترتیب کا بھی کام ہے مفتی صاحب کے ذمے، اور مفتی صاحب الحمدللہ مفسر قرآن بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مفتی صاحب کی ایک پرسنالٹی یہ بھی ہے کہ وہ سماجی خدمات میں بھی اپنے آپ کو مستقل آگے رکھتے ہیں۔ آج کی جو اسٹریم ہے اس کا بھی عنوان گویا کہ دونوں طرح سے ہمیں ٹچ کرتا ہے، ہم سے منسلک ہے، کہ ہم سماجی طور پر بھی اس کو کس طرح یقینی بنائیں کہ ہر مسلمان جو بھی کھاتا ہے وہ حلال ہو، وہ طیب ہو، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ تو یہاں پر تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور طیب کے کھانے کو یا ایھا الناس تمام لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، تمام لوگوں کو اس بات کا گویا کہ حکم اور تاکید دی کہ آپ حلال کھائیے۔ تو ہمارے کھانے کا حلال ہونا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اس پر بھی گفتگو فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد کس طرح کے مسائل جاننا، کیا حلال ذبیحہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس کو کس طرح سے ہم گویا کہ محقق کریں، کس طرح سے اس کو ہم لوگ یعنی ویریفائی کریں، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ مفتی صاحب کی گفتگو ہوگی۔ اب میں ڈائس مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے، آئیے ذبیحے کے مسائل سیکھیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسانی زندگی میں غذا کی بڑی اہمیت ہے۔ غذا انسان اور انسانی مزاج پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ انسان کی غذا حلال ہو تو اس سے خیر صادر ہوتی ہے، بھلائیاں پھوٹتی ہیں، جسم اور دل اور دماغ نور قبول کرتا ہے، انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر غذا حرام ہو
تو انسان کا ایمانی نور بجھ جاتا ہے، شیطان دل و دماغ پر قابض ہو جاتا ہے، اور حرام مال سے نشو و نما پانے والا بدن مردود بدن ہوتا ہے۔ حلال غذا کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال غذا کی کس قدر اہمیت ہے شریعت میں۔ یا ایہا الرسل، یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی رسول آئے تمام رسولوں کو، یعنی ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ اور بالکل سیدھی بات ہے کہ جب نبی اور رسول کسی کام کا، کسی عمل کا اہتمام کریں گے تو وہ اپنی امت کے لیے مقتدا اور متبع ہوتے ہیں، تو امتی ان کی اتباع کریں گے۔ جب نبی اور رسول حلال غذا کا اہتمام کریں گے تو ان کی اتباع میں سارے امتی بھی حلال غذا کا اہتمام کریں گے۔ گویا اس راستے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غذا کو حلال بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے یا اس کی اہمیت بتلائی ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ رسولوں کو فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔ اور غذا کا حلال ہونا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پر جنت کی بشارت ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیزیں کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے، رزق حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں ایسا بن جاؤں کہ میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو حلال روزی، حلال لقمہ، حلال غذا نصیب ہو جائے تو یہ اس کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ چار باتیں ہوں تو دنیا تم سے فوت بھی ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ ایک امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسری اچھے اخلاق، اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ یہ مل گیا تو گویا دنیا کی ساری خیر مل گئی۔ اور حلال غذا کے بڑے مبارک اور اچھے اثرات انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔
चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मर्तबा ये बात बयान की कि उनके वालिद, जिनका नाम यूसुफ था, जनाब यूसुफ भाई, वो पढ़ते थे ढाबेल में। और ये वो ज़माना है जब वहाँ पर अल्लामा यूसुफ बिन नूरी अलैहि रहमा, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरह मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाहि अलैह, ये सब हजरात थे। तो ये जनाब यूसुफ भाई खिदमत में रहा करते थे हज़रत मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाहि अलैह के, और खूब खिदमत किया करते थे। एक दिन हज़रत मौलाना ने जनाब यूसुफ भाई से कहा, जो एक तालिब इल्म थे ढाबेल में, कि यूसुफ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इल्म मिले और तुम्हारी औलाद को इल्म नसीब हो, तो एक चीज का एहतमाम करना। जनाब यूसुफ भाई ने पूछा, वो किस चीज का? हजरत मौलाना बदर आलम मेरठी अलैहि रहमा ने फरमाया कि अपनी ग़िज़ा को हलाल रखना, इसलिए कि इल्म नूर है, और नूर हराम ग़िज़ा के साथ जमा नहीं हो सकता। और उस वक्त हालात ये थे, मुफ्ती सईद अहमद साहब फरमाते हैं कि उनके इलाके में सूद का लेन देन बड़ा आम था। और हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी अलैहि रहमा के दादा ने भी सूदी लेन देन करके ज़मीन खरीदी थी। अब जब जनाब यूसुफ भाई को ये नसीहत की गई, तो वो अपने वालिद के पास पहुँचे, यानी हज़रत मुफ्ती साहब के दादा के पास पहुँचे, और उनसे अर्ज़ किया कि ये सूदी लेन देन, नाजायज़ मामला ठीक नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। तो हज़रत मुफ्ती साहब के दादा ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, यहाँ तक कि जनाब यूसुफ भाई को, जो हज़रत मुफ्ती साहब के वालिद साहब थे, घर छोड़ना पड़ा, घर से अलग होना पड़ा, और फिर बड़ी मशक्क़त से गुजरना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मेरी ग़िज़ा हलाल रहेगी, मैं हलाल ग़िज़ा का एहतमाम करूँगा। उनको मदरसा भी छोड़ना पड़ा, उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन वो इस बात पर कायम रहे कि मुझको हलाल ग़िज़ा का एहतमाम करना है। और फिर इस एहतमाम की बरकत से अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाए कि उनकी औलाद में 3 सितारे पैदा हुए, आसमान इल्म के। एक हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, जो शेखुल हदीस बने दारुल उलूम देवबंद के। दूसरे उनके भाई मुफ्ती अमीन साहब, ये भी मौक़र उस्ताद हैं दारुल उलूम देवबंद के। और तीसरे हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, जो रांदेर में उस्ताद हैं। तो बाप के हलाल ग़िज़ा के एहतमाम करने की वजह से अल्लाह ताला ने नस्लों में इल्म और इल्म का नूर जारी कर दिया। और इसके मुकाबले में माल हराम,
حرام غذا بڑی نحوست ہے، بلکہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یتیم کا مال ہڑپ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے، اور وعید سناتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزک کا زیادہ مستحق ہے۔ ایک روایت میں ہے، حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے، حرام کھانے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام غذا دعاؤں کی تاثیر کو، قبولیت کو چھین لیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو لمبے سفر میں ہے، پراگندہ حال، غبار آلود۔ ایک تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر طویل سفر ہونے کی وجہ سے اس مسافر کا حال بھی عاجزوں اور مسکینوں کی طرح ہے جو قریب ہے دعا کے قبولیت کے۔ اور ایسا شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا ہو، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ حقیقت حال یہ ہو کہ اس کا کھانا، پینا اور اوڑھنا سب حرام ہے، اور حرام کی غذا اسے مل رہی ہو، تو اس حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو ان سب باتوں کے مد نظر ذبیحے کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ مسئلہ جتنا زیادہ اہم ہے، اس بارے میں فکری بے اعتدالی بھی اتنی ہی زیادہ عام ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانوں اور ساری مخلوقات کو بنانے والے رب نے اس کے شان ربوبیت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کے لیے غذا کا انتظام کیا۔ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی سبزیوں وغیرہ کو کھانے کی اجازت دی، اسی طرح لحمی غذاؤں یعنی گوشت کے استعمال کرنے کی بھی اجازت دی، اور گوشت کھانا عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر مخلوقات کی ساخت پر، بناوٹ پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ تحفہ لحمیہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر پرندوں پر غور کیا جائے تو جن پرندوں کی چونچ ترچھی ہوتی ہے وہ شکار کرنے والے ہوتے ہیں یا گوشت خور ہوتے ہیں، اور جن پرندوں کی چونچ سیدھی ہوتی ہے وہ گوشت خور نہیں ہوتے۔ اکثر یہی معاملہ ہے، ایک آدھ پرندہ اس سے مستثنا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح درندوں پر، شکار کرنے والے، گوشت کھانے والے چوپایوں اور جانوروں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور گوشت کھانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نوکیلے دانت دیے ہیں، اور ان کی داڑھیں گول ہوتی ہیں۔
اور جو جانور گوشت نہیں کھاتے ان کو نوکیلے دانت نہیں ہوتے، اور ان کی داڑھیں چپٹی ہوتی ہے، گول نہیں ہوتی۔ کچھ جانور اس سے مستثنا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر جانوروں کا معاملہ یہی ہے۔ گویا صرف جانوروں کی داڑھوں کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کون سا جانور گوشت کھانے والا ہے اور کون سا جانور گوشت نہیں کھاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے انسان کی ساخت پر غور کیا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نوکیلے دانت بھی دیے ہیں، اور انسان کی داڑھیں گولائی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ گویا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے گوشت کھانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے معدے میں سبزی اور گوشت دونوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، ورنہ دیگر مخلوقات کو دیکھیں تو شیر جو گوشت کھاتا ہے وہ سبزی نہیں کھاتا، اس کے ہاضمے میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کو سوٹ نہیں کرے گی سبزی۔ اور بھینس جو چارہ کھاتی ہے اس کے معدے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کو سوٹ نہیں کرے گا کہ وہ گوشت کھائے۔ لیکن انسان کے معدے میں ان دونوں طرح کی غذاؤں کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گوشت کھانے کی اجازت دینا عین انسانی مزاج اور اس کے فطری تقاضے کے مطابق ہے۔ ہاں، شریعت نے گوشت کھانا لازمی قرار نہیں دیا ہے، البتہ اجازت ضرور دی ہے۔ لیکن اجازت بھی حلال جانوروں کے گوشت کے استعمال کی ہے، جبکہ وہ ایمانی تقاضوں اور صحت مند طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے۔ لہذا جو حلال جانور شرعی رہنمائی کے مطابق ذبح کیا جائے اس کا کھانا حلال ہے، اور جس حلال جانور کے ذبح کرنے میں شرعی تعلیمات کا خیال نہ ہو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ اور یہ ذبیحے کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم تمام ایمان والوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حلال و حرام میں غفلت کی وجہ سے اور حرام غذا پیٹ میں جانے کی وجہ سے انسان کی فکر بدل سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں اصحاب کہف کا واقعہ، کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک تہ خانے کی پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلایا، اور اس طویل زمانے کے بعد وہ بیدار ہوئے، تو ابتدائی گفتگو کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کسی کو چاندی کے سکے دیے جائے اور وہ جا کر ہمارے لیے کچھ کھانا لے کر آئے۔ لیکن اس نے وہاں پر ایک بات مینشن کی، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامٌ، کہ جو بھی کھانا لینے جا رہا ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ گوشت، وہ کھانا حلال ہو، ازکا طعام۔ مفسرین کے بقول
وہاں پر جو جانور ذبح ہوتے تھے وہ ایمانی تقاضوں کے خلاف غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے. اس کی وجہ سے وہ گوشت حلال نہیں تھا. تو اصحاب کہف کو اپنے کھانے میں اس بات کی فکر ہے کہ غیر شرعی ذبیحہ یا ایسا گوشت جو شرعی رہنمائی کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو وہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایمان والے کو کس قدر فکر ہونا چاہیے ذبیحے کے متعلق، اپنے کھانے اور اپنی غذا کے متعلق. مشہور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے فضائل اعمال میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ ہر کچھ دن میں کوئی چیز کھانے پینے کی لایا کرتا تھا. وہ جب بھی کوئی کھانے کی چیز لے کر آتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے کہ یہ کھانا یہ غذا کہاں سے حاصل کی، کس ذریعے سے حاصل ہوئی. وہ بتلاتا، اگر وہ ذریعہ صحیح ہوتا تو آپ تناول فرماتے. ایک دن آپ شدت کی بھوک سے دو چار تھے. وہ غلام کوئی کھانے کی چیز لایا، اس نے پیش کی اور ایک لقمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا. غلام نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں، آج آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کھانا میں کہاں سے لایا. تو فرمایا آج بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی، اس میں پوچھنا رہ گیا، بتاؤ کہاں سے لائے. اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تھا، ایک بستی سے گزرا تھا. وہاں کسی کو کچھ تکلیف تھی تو میں نے منتر پڑھا تھا، غیر شرعی منتر، جس میں غیر اللہ سے مدد چاہی گئی ہو. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئندہ جب بھی وسعت ہوگی تو ہم تم کو کچھ دیں گے. آج مقدر سے میں وہاں سے گزر رہا تھا تو یہ کھانا انہوں نے ہی دیا. جیسے ہی یہ بات سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فوراً الٹی کر کر کے اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن شدید بھوک کی حالت میں ایک لقمہ پیٹ میں گیا ہے، وہ بھلا کیسے نکل جاتا ہے اتنے آسانی سے. تو کسی نے کہا کہ پانی پی کر الٹی کریں گے تو زیادہ امید ہے وہ نکل آئے. تو پانی پی پی کر الٹی کرنے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ وہ لقمہ باہر نکل جائے. اور جب اطمینان ہو گیا تو اپنے غلام سے کہا آج تو نے مجھ کو ہلاک ہی کر دیا تھا. کسی نے کہا حضرت اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں نکالتا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جسم اور جو گوشت حرام غذا سے پرورش پائے وہ جہنم ہی کے زیادہ مناسب ہے. لہذا ذبیحہ کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے اب ہم ذبیحے کے متعلق مسائل کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ذبح کے آداب.
حلال جانور کو ذبح کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کو تیز دھاردار آلے سے ذبح کیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ دوسرا ادب، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، یعنی جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانور کے سامنے چھری کو تیز کرتا ہے۔ تیسرا ادب، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اور یہ جانور کا قبلہ رخ ہونا صرف چہرے سے نہ ہو کہ جانور کو کیسا بھی لٹا دیا اور صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا، بلکہ اس کا پورا جسم قبلے کے رخ پر ہو۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ اس طرح لٹایا جائے کہ جانور کو اس کی بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، یعنی جیسے ہمارے ملک میں انڈیا میں قبلہ ویسٹ کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، تو جانور کو اس طرح لٹایا جائے گا کہ اس کا سر جنوب کی طرف یعنی ساؤتھ کی طرف ہو، اور رخ قبلے کی طرف ہو۔ بائیں کروٹ پر لٹانا جانور کو بہتر ہے۔ صاحب بذل المجہود کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانور کو اسی طرح لٹایا تھا، اور فتح الملہم میں ہے کہ یہ ذبح کرنے کے لیے بھی زیادہ آسان ہے۔ بائیں ہاتھ سے سر پکڑا جائے گا اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنے میں آسانی ہوگی، تو جانور کو بائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹانا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دوسرے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سیدھے کروٹ پر لٹایا جائے۔ بہرحال جس کروٹ پر بھی لٹایا جائے اس کو قبلہ رخ لٹانا مسنون ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور جانور کو حلق کی طرف سے ذبح کیا جائے، گردن کی طرف سے نہیں۔ اور چھری لبے پر چلائی جائے۔ لبا کا مطلب سینہ اور گلا جہاں ملتے ہیں، جو ایک گلے میں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو ہلکا سا سوراخ کی طرح جگہ ہوتی ہے نرم، جہاں پر سینہ اور گلا ملتا ہے، ویسے پورے حلق پورے گلے میں جہاں بھی ذبح کیا جائے وہ جائز ہے، لیکن بہتر اور مستحب ہے کہ لبا یعنی اس جگہ پر چھری چلائی جائے جہاں پر سینہ اور گلا ملتے ہیں۔ اور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلانا مستحب ہے، فتاوی رحیمیہ میں اس کو مستحب لکھا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت باوضو ہونا یا ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے۔ کسی نے بے وضو ذبح کیا تو بھی جانور حلال ہے، ٹوپی نہ پہنی ہو تب بھی جانور حلال ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جانور کے اچھی طرح ٹھنڈا ہو جانے کے بعد
उसकी गर्दन अलग की जाए या उसकी खाल उतारी जाए, ये तो ज़बाह के आदाब हुए। अब सबसे अहम बात यह है कि हलाल जानवर का गोश्त भी उस वक्त हलाल होता है जबकि उसके ज़बाह करने में तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। किसी भी हलाल जानवर के हलाल होने के लिए ये तीन बुनियादी शर्तें हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक इंसानी सेहत से है, और वो ये है कि ज़बाह में अदवाज काट दी जाए। अदवाज का मतलब अहनाफ के यहाँ जानवर के गले से गुजरने वाली चार रगें, चार नालियां। नंबर एक, ग़िज़ा की नाली। नंबर दो, सांस की नाली। नंबर तीन, गले के दाएं तरफ खून की रग होती है। और नंबर चार, बाएं तरफ भी खून की रग होती है। ये जो दाएं बाएं खून की दो रगें होती है, इन्हें शहरग कहते हैं। बेहतर तो यही है कि चारों रगें, चारों नालियां काट दी जाए। इससे जान भी बसहूलत निकलती है और खून भी पूरी तरह बह जाता है। फिर भी अगर चार में से तीन रगें कट जाएं तो गोश्त हलाल होगा, और अगर चार में से दो ही रगें कटी तो जानवर हलाल नहीं होगा। इन चार रगों में से ग़िज़ा की नाली, सांस की नाली और दाएं बाएं खून की दो रगें, दो नालियां, इन चार में से कम से कम तीन रगों का कटना, तीन नालियों का कटना जरूरी है। तीन रगें भी ना कटी तो गोश्त हलाल नहीं होगा। और इन चारों नालियों और रगों के काटने से फायदा यह होता है कि खून पूरी तरह निकल जाता है और गोश्त, खून में जो जरासीम मौजूद होते हैं उनसे महफूज हो जाता है। खून अगर गोश्त में जज्ब हो जाए तो बीमारियां और नुकसान की शक्लें पैदा कर सकता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में कितने ही हमारे बिरादरान वतन ऐसे हैं जो ऐसा ही हलाल सेहतमंद तरीके पर ज़बा किया हुआ गोश्त खाना पसंद करते हैं। तो ज़बाह के सही होने के लिए ये पहली शर्त है कि चार रगों में से कम तीन कट जाए, और चारों रगों नालियों का काटना बेहतर है। दूसरी शर्त, ज़बाह करने वाले का मुसलमान या अहले किताब में से होना जरूरी है। अहले किताब का मतलब यहूदी या ईसाई। लिहाजा यहूदी या ईसाई भी जानवर ज़बाह करे तो वो हलाल होगा, लेकिन वो यहूदी या ईसाई ऐसे होने चाहिए जो अल्लाह पर, नबूवत पर और आखिरत पर ईमान रखते हों। और अगर वो इनमें से किसी चीज़ पर ईमान न रखते हो तो उनका ज़बीहा हलाल नहीं होगा। जैसा कि आजकल का हाल है कि बड़ी तादाद में लोग खुद को यहूदी या ईसाई कहते तो हैं, लेकिन वो हकीकत में दहरिये और एथिस्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों का ज़बिया हलाल नहीं होगा। और ये भी ज़रूरी है कि ज़बा करने वाला अक्ल वाला हो, पागल ना हो, और ऐसा छोटा बच्चा ना हो जो ज़बा और बिस्मिल्लाह का मतलब ना समझता हो। लिहाजा कोई शख्स पागल हो या ऐसा बहुत छोटा बच्चा हो
جس کو ذبح کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، بسم اللہ کا مطلب نہیں سمجھتا، تو ایسے بچے کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ ہاں بچہ ایسا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ ذبح کو جانتا ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے اس کو سمجھتا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہ دو شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط، 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹ جانا۔ دوسری شرط، ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا، اور اہل کتاب کیسے ہو وہ بتلا دیا گیا۔ تیسری شرط، جانور کو ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ اس پر بسم اللہ کہا جائے۔ امت میں عام طور پر رائج بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا ہے، عام عادت یہی ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ بہرحال ذبح کرتے وقت کسی بھی انداز سے اللہ کا نام لے لیا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، یعنی ذبح کرنے کی نیت سے اللہ کا نام لیا، تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ اگر اہل کتاب اللہ کا نام نہ لیں تو ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح سے پہلے جو بسم اللہ کہا گیا یا اللہ کا نام لیا گیا وہ ذبح کی نیت سے لیا گیا ہو، کسی اور نیت سے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کا، الحمدللہ کہا، جیسے چھینک آئی الحمدللہ کہا، تو وہ چھینک پر الحمدللہ کہا گیا ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ذبح کر دیا جانور تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کی نیت سے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور اہم بات، اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا بھی نام لیا اور کسی اور کا بھی نام لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، صرف اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور پھر جتنے لوگ چھری چلائیں گے ان سب کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ذبح کر رہا تھا اور وہ پوری طرح ذبح نہیں کر پایا، یعنی 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں کاٹ نہیں پایا، اور کسی دوسرے شخص نے چھری پھیر کر رگیں کاٹ دی، اور اس دوسرے شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ جتنے لوگ چھری چلائیں گے ان سب کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ بسم اللہ کہنے کے بعد جانور کو ذبح کرنے میں لمبا فاصلہ نہ ہو یا پھر مجلس نہ بدلے۔ کسی شخص نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کہا، پھر کہیں چلا گیا، واپس آیا اور واپس آ کر ذبح کر دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ مجلس نہ بدلے اور لمبا فاصلہ نہ ہو۔ اگر لمبا فاصلہ ہو گیا بسم اللہ پڑھنے اور جانور کو ذبح کرنے میں تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور کس فاصلے کو لمبا فاصلہ کہا جائے گا، کس فاصلے کو کم فاصلہ کہا جائے گا، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی عادت پر ہے۔ جس فاصلے کو لوگ لمبا سمجھے وہ لمبا شمار کیا جائے گا، جس فاصلے کو لوگ کم سمجھے وہ کم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ کے بعد لمبی بات کی یا گالی دی اور ذبح کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر
فاصلہ کم ہوا، کوئی ہلکی پھلکی بات کر لی، جیسا کہ ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھا اور پھر کہا کہ ذرا تم یہاں مضبوطی سے پکڑو، تم یہ پیر پکڑو، کوئی ہلکی پھلکی بات کی، طویل فاصلہ نہیں ہوا، تو ہلکی پھلکی بات کی اور اس کے بعد جانور ذبح کیا، تو اس طرح جائز ہے، وہ جانور حلال ہوگا، لمبی بات نہ ہو۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، یعنی اس کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اللہ کا نام صرف دماغ میں سوچتا ہے، تو اللہ کا نام سوچنے سے یا بسم اللہ یا اللہ اکبر دل دل میں کہنے سے وہ اللہ کا نام لینا شمار نہیں ہوگا، اور صرف اللہ کے نام کو دل میں سوچ کر جانور ذبح کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ جمہور کے قول کے مطابق اللہ کا نام کم از کم اتنی آواز سے لینا ضروری ہے کہ خود سن لے، اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر زبان ہل جائے، حروف پوری طرح ادا ہو جائے، تو بھی وہ پڑھنا اور اللہ کا نام لینا شمار ہوگا، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز پیدا ہو اللہ کا نام لینے میں کہ وہ خود سن لے۔ آج کل ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ منہ میں تمباکو ہے، گٹکا ہے، ماوا ہے، اور جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں منہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نام کے حروف ادا نہیں ہوئے، تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام جو لیا جا رہا ہے اس میں پورے حروف ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے پہلے رگیں کاٹ لی اور پھر بسم اللہ کہا تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر ذبح کرنا شروع کیا اور ساتھ میں بسم اللہ کہا تو 3 رگیں کٹنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا تھا تو جانور حلال ہوگا، ورنہ حرام ہو جائے گا۔ اور ہر جانور پر الگ الگ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ ایک بار اللہ کا نام لیا اور پھر کچھ وقفے کے بعد دوسرا جانور ذبح کیا، پہلا ہی جو اللہ کا نام لیا تھا اسی کی بنیاد پر، تو یہ دوسرا جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ کا نام لینا بھول گیا تو بھول معاف ہے، جانور حلال ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ لہذا کوئی نام لیا کرتا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت، لیکن کبھی بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھول گیا، اور اللہ کا نام بھول کر اس نے ذبح کر دیا، بعد میں یاد آیا، تو یہ بھول چوک معاف ہے، وہ جانور حلال ہوگا۔ اب یہاں پر 2 مسئلوں کی وضاحت بہت اہم ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ائمہ 4 میں سے امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بعض روایات کی بنیاد پر ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بسم اللہ کا چھوڑنا ان کے یہاں مکروہ ہے، لہذا ان کے مسلک کے مطابق ذبح کرنے والے کا بس مسلمان یا اہل کتاب ہونا کافی ہے۔
بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان شخص جان بوجھ کر یا بھولے سے بسم اللہ نہ پڑھے تو بھی ان کے نزدیک ذبیحہ حلال ہوگا، گوشت حلال ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کتاب الام جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے فقہ شافعی میں، اس میں مذکور ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کو استخفاف اور تعاون کی وجہ سے چھوڑتا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے اور اللہ کے نام کو بسم اللہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو ان کے نزدیک بھی ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اور صاحب مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ کے بقول استخفاف اور تعاون یعنی اللہ کے نام کو ہلکا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لے۔ تو اگر کوئی شخص عادت بنا لیتا ہے بسم اللہ کو چھوڑنے کی، تو فقہ شافعی کے مطابق بھی ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شواف حضرات بھی عملی اعتبار سے بسم اللہ کا اہتمام کرواتے ہیں، اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ جو بہت بڑے شافعی عالم ہیں، محدث ہے، ان کا رجحان بھی جمہور کے قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ فقہی مقالات شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اس میں یہ بات مذکور ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص شافعی علاقے میں رہتا ہے اور اس کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے، تو ایسے ذبیحے کے کھانے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا، اور دوسرا مسئلہ جس کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ ہے بخاری شریف کے ایک روایت کے متعلق وضاحت۔ جب ذبیحے کے متعلق بیداری پیدا کرنے کی کوششیں اور محنتیں کی گئی، تو بعض حضرات کی طرف سے بخاری شریف کی ایک روایت پیش کی گئی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو۔ یہ روایت پیش کر کے بعض حضرات نے یہ کہا کہ اتنی زیادہ باریکی اور تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، گوشت کیسا بھی ہو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، وہ حلال ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ تو حلال و حرام اور ذبیحے کے متعلق جتنی تعلیمات شریعت میں دی گئی ہے،
پھر وہ بیکار ہو جائے گی، یا یوں ہوگا کہ وہ بلا ضرورت وہ باتیں بتلائی گئی ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی گوشت کے متعلق حلال و حرام کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے، اور چاہے گوشت کیسا بھی ہو، بس بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ بلکہ شارحین حدیث کے مطابق اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی دلیل نہ ہو تب تک مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو کام کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا، اور مسلمان کے ذبیحے کو حلال سمجھا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے علاقے میں گوشت فروخت کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں شبہ نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے، گوشت بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں شبہ نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے یا نہیں۔ ان کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے شریعت کے مطابق ہی ذبح کیا ہوگا۔ لیکن جس علاقے میں حلال غالب ہو وہاں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور جہاں حرام غالب ہو وہاں سوال کیا جائے گا کہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں۔ یہ بات فتاوی عالمگیری میں لکھی ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لے کہ کوئی غیر مسلم ملک ہو، یا کوئی ایسی جگہ، ایسا علاقہ ہو جہاں غیر مسلم کے ذبیحے کا بھی احتمال ہے، اندیشہ ہے، وہاں ہے غیر مسلم ذبح کرنے والے یا ان کا گوشت پہنچتا ہے، تو ایسی جگہ اور ایسے علاقے میں جب تک یقینی طور پر معلوم نہ کر لیا جائے کہ جانور شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، تب تک گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور جس جگہ معتمد اور دیندار مسلمان ذبیحے کے حلال ہونے کی خبر دے دیں، ان کی خبر پر اعتماد کر لینا چاہیے، فضول میں شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس وضاحت سے غیر مسلم کے ہوٹل میں گوشت کھانے کے متعلق بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہوٹل غیر مسلم کا ہے تو وہاں گوشت کے متعلق، ذبیحے کے متعلق تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے ہوٹل میں مسلمان کام کرتے ہوں اور وہ مسلمان گواہی دے کہ گوشت حلال ہے، وہ مسلمان قابل اعتماد ہو، تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں جبکہ اس ہوٹل میں کام کرنے والے مسلمانوں کو بھی یقینی طور پر معلوم ہو گوشت کہاں سے آتا ہے ذبح ہو کر۔ اسی طرح اگر یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ کسی جگہ کے مسلمان جہالت کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ جہالت کی وجہ سے اس علاقے کے مسلمان بسم اللہ نہیں پڑھتے، ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فقہی مقالات میں لکھا ہے کہ نسیان یعنی بھول چوک تو معاف ہے، نسیان تو مواخذے کو ساقط کر دیتا ہے، لیکن جہالت معاف نہیں ہے، جہالت پر مواخذہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو معاف ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ذبح کے متعلق کچھ بنیادی اصول ہے
جس سے پورا معاملہ ذبیحے کے حلال و حرام کے متعلق واضح ہو جاتا ہے، جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے انعام الباری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، اور وقت مکمل ہوا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت مقرر تھا 9:30 سے 10:30، 10:30 ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے پوڈ کاسٹ کے جو ہوسٹ ہیں مفتی نثار صاحب دامت برکاتہم، ان سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ آگے کی جو وضاحت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور بنیادی اصول ہے۔ اگر وہ بنیادی اصول ذہن میں رہ جائے تو ذبیحے کے متعلق کب احتیاط کرنا ہے، کب بچنا ہے، وہ ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اور ایک پوڈ کاسٹ اگر ہمارے ہوسٹ تیار رہے تو آئندہ ان کی سہولت سے کیا جا سکتا ہے، جس میں آئندہ کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اگر آپ کی بشاشت ہو تو ہم لوگ آگے چل سکتے ہیں اس وقت، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وقت کی پابندی تو بہرحال ابتدا کرنے میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد نہ یوٹیوب کو ہمارے جلد ختم کرنے سے کوئی خوشی ہوگی، نہ ہی جو ہے وہ ہمارے زائرین کو ہی۔ تو اگر آپ اس معاملے میں مکمل بات اپنی آج رکھنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ اسے ضرور مکمل فرمائیں، اور بہتر پھر ہے، کچھ شکریہ۔ سوالات انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ اس کے بعد لے لیں گے۔ جزاکم اللہ جی مفتی صاحب۔ انعام الباری میں جو اصولی باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا شبہ وہ ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہو، یعنی شبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جو شبہ بغیر دلیل کے ہوتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، شبہ نہیں کہتے، اور وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وسوسے کی صورت میں کسی جائز کام کو چھوڑ دینا تقوی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وسوسے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرے، بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ جیسے اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے متعلق پوچھا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کو بار بار وسوسہ آتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، ری خارج ہو گئی، تو اب وہ نماز کو جاری رکھیں یا وضو کرنے کے لیے چلا جائے؟ تو یہ وسوسہ تھا جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اور نماز شروع کرنے کے بعد نماز کو جاری رکھنا واجب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ وہ وضو کرنے نہ جائے جب تک کہ آواز نہ آئے یا بو نہ آئے، ری خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا بو نہ آئے، تب تک وہ نماز پڑھتا رہے۔ نماز کے باہر کی حالت میں ہو تو اس میں بے شک یہ اختیار ہے کہ آدمی وضو کو دہرا لے، مستحب ہے، لیکن اگر نماز کے دوران اس احتیاط پر عمل کرے گا تو دوسرا عمل خلاف احتیاط ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تحریمہ شروع کرنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، بغیر شدید عذر کے نماز کو توڑ دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک وسوسہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ وسوسے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، نماز کو جاری رکھا جائے، الا یہ کہ صریح علامت ظاہر ہو،
ری خارج ہونے کی آواز آئے یا بو محسوس ہو تو وضو کرنے کے لیے چلا جائے۔ اور شبہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہو۔ ایسا شبہ جس کی کوئی دلیل ہو، چاہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلے میں مرجوح ہو، لیکن فی نفسی ہی دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسا شبہ جو دلیل کی بنیاد پر ہو اس کا اعتبار ہے۔ اور ایسے شبہ کی وجہ سے بچنا، احتیاط کرنا تقوی کا تقاضا ہے۔ یہ تو ہوا وسوسہ اور شبہ کے درمیان فرق۔ وسوسہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایسے ہی خیالات، اور شبہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہو۔ اب سمجھیے، جہاں شبہ ہو یعنی ایسا شبہ ہو جو دلیل کی بنیاد پر ہو، تو ایسے شبہ کی بنیاد پر بچنا، کسی چیز سے احتیاط برتنا مستحب ہے یا واجب، تو اس کا بھی ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہو جن میں حلال ہونا اصل ہو اور حرام ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے، یعنی وہ چیز اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہے اور کسی دلیل کی بنیاد پر شبہ پیدا ہو گیا اس کے حرام ہونے کا، تو اس شبہ کے نتیجے میں اس حلال و مباح چیز کو چھوڑ دینا واجب نہیں ہوتا، بلکہ مستحب ہوتا ہے، تقوی کا تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عقبہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے نتیجے میں ظاہر اور اصل یہی ہے کہ جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے وہ خاتون ان کے لیے حلال ہوں، لیکن ایک عورت نے آ کر کہہ دیا کہ یہ نکاح حرام ہے، کیونکہ میں نے بچپن میں تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، تم رضائی بھائی بہن ہو۔ اب اس عورت کا یہ کہنا یہ شرعی حجت نہیں تھا، اس لیے کہ شرعی حجت بننے کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دو عادل گواہ۔ لہذا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان کے لیے جائز تھا کہ بیوی کو اپنے پاس رکھتے، کیونکہ اصل کے اعتبار سے بیوی حلال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے یہاں اصلاً حلت ہے لیکن شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ بھی دلیل کی وجہ سے ہے کہ خود مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، یہ دلیل اگرچہ شرعی حجت کے مقام تک نہیں پہنچتی لیکن شبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، اب تم نکاح میں کیسے رکھو گے جبکہ ایک بات کہی گئی، یعنی چھوڑ دو۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستحب اور تقوی کے تقاضے پر عمل کیا، لیکن نہ چھوڑا جاتا، عمل نہ کیا جاتا اس شبہ پر، تو بس عمل مستحب کے مطابق نہ ہوتا، ان کے لیے چھوڑنا ضروری نہیں تھا۔ یہ تو ان چیزوں کا معاملہ ہوا جن میں حلال ہونا اصل ہے، لیکن
اگر ایسی چیزیں ہو جن میں حرام ہونا اصل ہو اور پھر شبہ پیدا ہو جائے دلیل کی بنیاد پر، تو اس صورت میں اس شبہ سے بچنا واجب ہے، صرف مستحب نہیں ہے، ضروری ہے بچنا۔ مثال کے طور پر جانور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو، جانور میں اصل حلال ہونا نہیں ہے بلکہ حرام ہونا ہے۔ تو اب جانور میں اصل حرام ہونا ہے، تو جب تک شرعی دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک آدمی کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نے سدایا ہوا کتا بسم اللہ کہہ کر شکار کے لیے بھیجا تو وہ جس حلال جانور کا شکار کر لے تم کھا لو، لیکن وہاں جا کر دیکھو کہ دوسرا کتا بھی کھڑا ہے جس کو تم نے نہ چھوڑا ہو، تو اب شبہ پیدا ہو گیا، اور ایسا شبہ جو دلیل پر مبنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دوسرا کتا ہے جس کو انہوں نے نہیں چھوڑا بسم اللہ کہہ کر، اس نے شکار کیا ہو، کیونکہ وہ شکار کے پاس کھڑا ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوا تو اب اس شکار کا کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جانور میں حرام ہونا اصل ہے، شرعی دلیل اور ثبوت چاہیے اس کے حلال ہونے کے لیے کہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر بچنا واجب ہوا۔ اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی بخاری شریف کی، جس میں تھا کہ کچھ لوگ گوشت لے کر آتے ہیں تو گوشت میں تو اصل حرام ہونا ہے، اور جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ شرعی طریقے پر وہ ذبح کرتے ہیں یا نہیں، تو پھر وہاں حلال کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو شبہ تھا اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ جب مسلمان گوشت لے کر آ رہا ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ مباح اور حلال ہوگا، لہذا یہ اصول وہاں نہیں تھا۔ اب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو عبارت ہے وہ سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں انعام الباری میں کہ شبہات کے بارے میں اصول کے مطابق عمل کرنا چاہیے، بے اعتدالی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں شبہ پیدا ہو گیا تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز استعمال مت کرنا، خبردار کوئی مسلمان اس کو استعمال نہ کرے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم ہر چیز کی تحقیق میں پڑیں گے، اگر ہم تحقیق میں پڑیں گے تو ہمارے لیے کوئی چیز حلال نہ رہے گی، لہٰذا ساری جھنجھٹ چھوڑو اور سب کھاؤ۔ یہ افراط و تفریط ہے، یہ اعتدال کی بات نہیں ہے۔ آگے لکھتے حضرت شیخ الاسلام، اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دور میں بہت سے مشتبہات پھیل گئے ہیں، ان مشتبہات میں یعنی شبہ والی چیزوں میں بھی ان اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ جہاں چیزوں میں اصل حلال ہونا ہو اور شبہ ایسا ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ وسوسہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور جہاں چیزوں میں اصل حلال ہونا ہو اور شبہ دلیل کی وجہ سے ہو تو وہاں اس چیز سے بچنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لہٰذا وہ اپنے عمل کی حد تک مستحب ہے، یعنی اپنے عمل میں آدمی احتیاط کرے، یہ بہتر اور مستحب ہے، لیکن لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا اور اشتہار چھاپنا صحیح نہیں، اس سے خواہ مخواہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوگی، اور دوسرے لوگ جو اس احتیاط پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان پر نکیر بھی نہیں کی جائے گی کہ یوں کہا جائے کہ وہ لوگ ایسے ایسے غیر احتیاطی کرتے ہیں، غیر محتاط ہے، احتیاط نہیں برتتے وغیرہ۔
بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حرام نہیں کیا ایسی چیزوں کو، تو تم کہاں سے داروغہ بن کر آ گئے ہو کہ اس کے منہ پر اعتراض اور نکیر شروع کر دو؟ ہاں، جہاں چیزوں میں اصل حرام ہونا ہو، جیسے ذبیحے کا مسئلہ ہے، جانوروں کا معاملہ ہے، اور وہاں شبہ ایسا ہو جو بغیر دلیل کے ہو، تو وہ وسوسہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن ذبیحے کے متعلق کوئی شبہ ہو اور وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، تو اس صورت میں احتیاط کرنا، بچنا واجب ہے۔ شریعت اور ان اصولوں کی روشنی میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اس اصل کی طرف آیا جائے، جس چیز کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ حلال ہے، اس کا اصل حلال ہونا ہے، تو جب تک یقین سے یا کم از کم غالب گمان سے اس حلال چیز کے اندر کسی حرام چیز کا مل جانا معلوم نہ ہو، اس وقت تک اس چیز کے استعمال کو حرام نہیں کہیں گے، نہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیں گے، نہ اس کے حرام ہونے کی تبلیغ کریں گے، نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو تشویش میں مبتلا کریں گے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل یعنی حلال چیز میں بعض مرتبہ حرام چیز ملائی جاتی ہے، یعنی کثرت سے نہیں، بعض مرتبہ، تو پھر اس میں دونوں باتیں ممکن ہیں کہ وہ چیز حلال بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے حرام کی۔ اگر بعض مرتبہ آمیزش ہوتی ہو، ملاوٹ ہوتی ہو، تو اب اس کی تحقیق میں غلو کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی تحقیق اپنے طور پر احتیاط کے لیے، اپنے عمل کے لیے کرے تو اچھی بات ہے، لیکن عام لوگوں کو اس سے بالکلیہ منع کرنا درست نہیں۔ انعام الباری میں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کپڑے لے کر آتے تھے، اور یہ بات لوگوں میں مشہور تھی کہ ان کپڑوں کو پیشاب میں رنگا جاتا ہے، اور پیشاب میں اس لیے رنگا جاتا ہے کہ ان کا رنگ پختہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ معلومات حاصل کر لے اور تحقیق کے لیے کسی کو یمن بھیج دیا جائے کہ واقعی یہ پیشاب میں رنگتے ہیں یا نہیں۔ پہلے کسی کو تحقیق کے لیے یمن بھیجنے کا ارادہ کیا، اور پھر اپنا یہ ارادہ منسوخ کر کے فرمایا کہ نہینا عن التعمق فی الدین، مطلب ہمیں دین میں تعمق یعنی غلو کرنے اور زبردستی زیادہ گہرائی میں جانے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر کسی کو نہیں بھیجا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، اگر اس کی طہارت اور نجاست کی تحقیق میں پڑ گئے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس واسطے کہ جب یہ گیہوں کھیتوں سے نکلتی ہے، یہ گندم کھیتوں سے نکلتی ہے، تو اس سے یہ بھوسا الگ کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے، پھر بیل اس کو رونتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اسی گندم میں پوری کرتے ہیں، یعنی ان کا پیشاب پاخانہ وغیرہ سب اسی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس گندم کی تطہیر کا، صاف کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور ویسا ہی گندم بازار میں بکتا ہے، اسی کا آٹا بنتا ہے، اسی سے روٹی پکتی ہے۔ اب اگر تحقیق میں پڑھا جائے کہ جو روٹی ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آئی، کون سے چکی میں پیسی، اس چکی میں گندم کہاں سے آئی، کون سے کھیت سے آئی، اس کو کس طرح روندا گیا، اور بیلوں نے اس میں کیا کیا کارروائی کی تھی، تو اگر اس تحقیق میں پڑ گئے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ لہٰذا جن چیزوں میں اصل حلال ہونا ہے، ان میں کسی ناجائز چیز کی ملاوٹ کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی زیادہ تحقیق میں پڑنا واجب نہیں، بلکہ آدمی اس مفروضے اور خیال پر عمل کر سکتا ہے کہ چونکہ اصل اس چیز میں حلال ہونا ہے اور کسی حرام شے کی ملاوٹ یقینی اور قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، لہٰذا میں کھاؤں گا، اور اگر تقوی اختیار کرے اور اس چیز سے پرہیز کرے تو اچھی بات ہے،
لیکن اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے، اس کو دعوت و تبلیغ کا موضوع نہ بنائے، اور دوسروں پر اس کی بنا پر نکیر بھی نہ کرے۔ لیکن جن اشیاء میں اصل حرام ہونا ہے، جیسا کہ جانور اور ذبیحے کا مسئلہ ہے، تو ان کی تحقیق ضروری ہے اگر کوئی شبہ دلیل کی وجہ سے پیدا ہو۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ سنا دوں اور جو گزارش پیش کرنی ہے وہ گزارش پیش کر دوں۔ ایک علاقے میں مسجد میں مجھ سے کہا گیا کہ کچھ دیر مذاکرہ کر لیں دینی۔ میں نے وہاں بات کی تو ذبیحے کے متعلق مسائل کا تذکرہ کیا۔ بات ختم ہونے کے بعد مجمع میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ ہم بازو میں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور فلاں چکن والے کے یہاں کام کرتا ہوں ذبح کا۔ ان کا ٹھیک ہے، کیا بات کرنا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک صاحب کی چائنیز کی دکان ہے، ہوٹل ہے، اور انہوں نے ایک مفتی صاحب کو مقرر کر رکھا ہے باقاعدہ تنخواہ پر، کہ وہ جاتے ہیں صبح صبح اور جتنی مرغیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ شرعی طریقے پر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے آ جاتے ہیں، 12 مرغیاں 15 مرغیاں وہ ذبح کر کے چلے جاتے ہیں، اور چکن والے سے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بون لیس بنا کر اور بوٹیاں بنا کر ہوٹل میں بھجوا دیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ مفتی صاحب چلے جاتے ہیں، ان کے جاتے ہی دوسرے کسٹمر آتے ہیں چکن لینے کے لیے۔ تو میں جس کے یہاں کام کرتا ہوں، وہ دکان کا مالک چکن والا مفتی صاحب کی شرعی طریقے کے مطابق ذبح کی ہوئی مرغیاں دوسرے کسٹمرز کو دے دیتا ہے۔ اور اس ہوٹل میں جو بون لیس چکن بھیجتا ہے وہ کمپنی کا بھیجتا ہے۔ میں نے کہا کمپنی کا مطلب؟ تو حفیظ صاحب نے کہا کہ یہاں سے قریب ہی میں 10-12 کلومیٹر پر ایک کمپنی ہے جو ایمان نہ رکھنے والوں کی ہے، اور وہ بون لیس گوشت چکن کی دکانوں میں یہاں پر عام طور پر بیچتے ہیں، دیتے ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ ہم جو ذبح کر کے بون لیس چکن دیتے ہیں وہ 270 روپے کلو دیتے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کمپنی کا بون لیس چکن ہم کو 120 روپے کلو ملتا ہے، بہت نفع بچ جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی شرعی طریقے کے مطابق ذبح کی ہوئی مرغیاں دوسرے کسٹمرز کے پاس چلی گئی، اور ایک ان لوگوں کی کمپنی جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور 120 روپے کلو بون لیس چکن دیتے ہیں، وہ بون لیس چکن ان صاحب کے ہوٹل میں جاتا ہے جن کو اتنی فکر ہے کہ انہوں نے تنخواہ دے کر مفتی صاحب کو رکھا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے پیٹ میں صحیح ذبیحہ جائے، صحیح چکن، صحیح گوشت جائے۔ تو اب بتائیے کتنی کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ذبیحے کے معاملے میں۔ اور ان حافظ صاحب نے کہا کہ اس علاقے کے اکثر چکن کے دکانوں میں وہ کمپنی بون لیس چکن دیتی ہے، بیچتی ہے۔ تو یہاں شبہ پیدا ہوا اور دلیل کی بنیاد پر ہوا، تو ایسے موقع پر ضرور تحقیق کی جائے گی، احتیاط برتنا واجب ہوگا۔ جی مفتی صاحب۔ ہوں ماشاء اللہ، بات تو مکمل آ ہی گئی ہے ساری۔ آ، ہوں، اور آخر والی جو آپ نے بات بتائی اور جو خاص طور پہ جو واقعہ بتایا وہ تو بہت ہی حیران کن تھا۔
کہ انسان جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے، اور خود اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی حرام کھلانے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائے۔ بہرحال مفتی صاحب، کچھ چند ایک سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ تمام باتیں تو آ ہی گئی ہیں، لیکن چند سوالات ہیں، کچھ ابھی ابھی کامنٹ میں بھی آئے ہیں لوگوں کے، اور میسج میں بھی آئے تھے۔ وہ یہ کہ یہ جو ایکسپورٹ اور امپورٹ والا گوشت ہوتا ہے، تو اس میں حلال اور حرام ہونے کا کیا بینچ مارک، یعنی کیا شرعی حکم ہے، کس طرح اس کو حلال سمجھا جائے، یا جو بھی امپورٹ ہوتا ہے کسی ملک سے ہو تو وہ حرام مانا جائے، یا کسی ملک سے ہو تو وہ حلال مانا جائے؟ پھر اس میں مشینیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری، جو جس میں انسان ذبح کرنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ مشین ذبح کرتی ہے، تو اور یہ کافی ماس پروڈکشن میں بھی ہے یہ معاملہ۔ اور یہی سب جو ہے وہ گوشت ہے جو ہمارے یہاں برگر کی ٹکیز میں، اور پھر جو یہاں پر جو چکن نگٹ وغیرہ فروزن آئٹم ملتے ہیں، اس طرح کے گوشت پھر وہاں بھی آتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ایک ایسے کلیئر کٹ بات بتا دیں کہ ہم لوگوں کو، ہمارے زائرین کو اس معاملے میں ایک دم کھلی رہنمائی مل جائے کہ کس طرح اس کو اختیار کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ ابھی جو اصول بیان کیا گیا اسی اصول کے مطابق عمل کیا جائے کہ جو گوشت امپورٹ یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں جو شبہ پیدا ہو رہا ہے، وہ شبہ، اس شبہ کی دلیل ہے یا نہیں اور کتنی مضبوط ہے۔ تو اگر وہ شبہ دلیل کی بنیاد پر ہے، مثال کے طور پر ایسے علاقے سے امپورٹ کیا جا رہا ہے جہاں اہل کتاب زیادہ تعداد میں ہیں، یا ایمان نہ رکھنے والے زیادہ تعداد میں ہیں، جہاں ایمان نہ رکھنے والے بھی ذبح کرتے ہیں، یا مشینی ذبیحے کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ تو عین ایسا شبہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا ایسے گوشت سے تو احتیاط کرنا اور بچنا ضروری ہوگا۔ تو اسی اصول کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ شبہ ہے اور وہ دلیل کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے کے کہ کوئی علاقہ تمام کے تمام مسلمانوں پر مشتمل ہو، یا اکثر وہاں کی تعداد مسلمانوں کی ہو، ذبح کرنے والے بھی مسلمان متعین ہوں، اور وہ شرعی طریقے کا خیال رکھتے ہوں، میں نے یہ شرعی طریقہ اس لیے کہا کہ مشینی ذبح کے متعلق کچھ مسائل ہیں وہ الگ ہیں، تو اگر ایسا پتہ ہو، وہاں کے معتمد اور دیندار لوگ بتا دیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور جو مشینی ذبیحے کا مسئلہ ہے نا مفتی صاحب، تو بہت ہی طویل بحث ہے، لیکن فقہی مقالات میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو اس کا خلاصہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مشینی ذبح میں 4 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ مشین کے ذریعے جو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ فرسٹ سٹیج یہ ہوتا ہے کہ مرغی ذبح ہونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے گزاری جاتی ہے، اس کو ٹھنڈے پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس ٹھنڈے پانی میں کرنٹ چھوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرغی سن ہو جائے۔ اب اس میں اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کرنٹ کی وجہ سے مرغی کی موت واقع ہو جائے، کیونکہ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس ٹھنڈے پانی میں جو کرنٹ ہوتا ہے نا، اس کے نتیجے میں 90% مرغیوں کے دل کی حرکت رک جاتی ہے۔ تو یہ بات خود شبہ پیدا کرنے والی ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس مشین میں مرغیوں کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری لگی ہوتی ہے، وہ مرغیوں کے چاروں رگوں کو کاٹ دیتی ہے، اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرغی حرکت کرتی ہے، ہلتی ہے، تو اس کا گلا پوری طرح نہیں کٹتا، تھوڑا سا کٹ جاتا ہے، اور کچھ رگیں کٹنے سے رہ جاتی ہے، لہذا ایسی مرغیاں حلال نہیں ہوگی۔
اب اس کے الگ کرنے کا اکثر کوئی انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ فورتھ سٹیج میں وہ گرم پانی میں جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ گردن کے کٹنے سے مری ہے یا گرم پانی سے مری ہے۔ یہ دوسری خرابی ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مرغی پر بسم اللہ پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ بعض علماء انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ بعض فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر ایک بکری پر دوسری بکری کو لٹایا گیا اور دھاردار آلے سے ایک بار بسم اللہ کا اگر ایک ساتھ دونوں بکریوں کا گلا کاٹ دیا، اس کو ذبح کیا، بیچ میں وقفہ نہیں ہوا، تو دونوں بکریاں حلال ہوگی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر وہ مشین کا بٹن دبانے والا بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر مشین کو سٹارٹ کرے اور مشین میں جو چھریاں لگی ہے وہ وقفے کے بغیر ایک ساتھ مرغیوں کے سر کاٹتی چلی جائے تو وہ مرغیاں حلال ہوگی۔ لیکن یہ رائے قابل غور ہے، محل نظر ہے، اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے براہ راست جا کر ذبح کا یہ پروسیس دیکھا، تو اس مسئلے پر کہ ایک بکری پر دوسری بکری کو رکھ دیا، قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ مشین میں پروسیس ہوتا ہے، ایک ساتھ ساری مرغیاں ذبح ہو ضروری نہیں ہوتی، بعض مرتبہ ایک ایک دو دو دن وہ ذبح ہوتی ہی رہتی ہے آرڈر کے مطابق۔ اور حضرت مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرغی پہلے ٹھنڈے پانی سے گزرے گی، پھر چھری کے سامنے آئے گی تو وقفہ ہو گیا، اور جب وقفہ ہو جائے تو پھر ہر مرغی پر الگ الگ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا۔ لہٰذا وہ جو رائے میں نے ذکر کی علماء کی وہ قابل غور ہے۔ یہ تیسری خرابی ہوئی۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ بعد میں جب گرم پانی سے مرغیوں کو گزارا جاتا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ گرم پانی کے گرمی کی وجہ سے وہ مرغیاں مر گئی، خاص طور پہ وہ مرغیاں جن کی گردن شرعی طریقے کے مطابق نہیں کٹی تھی۔ اور حضرت مفتی صاحب نے اپنی کچھ رائے بھی پیش کی ہے ان چار خرابیوں کو پیش کرنے کے بعد، کہ ان خرابیوں کو دور کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان خرابیوں کے ساتھ حلال ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا مشینی ذبیحے کا۔ اور حل پیش کیا ہے، ترمیمات پیش کی ہے۔ پہلی ترمیم یہ پیش کی ہے کہ ٹھنڈے پانی میں بجلی کا کرنٹ نہ چھوڑا جائے، یا پھر اس بات کا ریسرچ کر کے یقین حاصل کر لیا جائے کہ ٹھنڈے پانی میں جتنی مقدار ہے کرنٹ کی، یقینی طور پر اس سے مرغی نہیں مرتی، اس کے دل کی حرکت نہیں رکتی۔ ایک یہ ترمیم کی جائے مشینی ذبیحے میں۔ دوسری ترمیم یہ پیش کی ہے کہ یہ تبدیلی کی جائے کہ مشین کی جو چھریاں ہیں وہ نکال دی جائے اور 5 آدمیوں کو چھری لے کر کھڑا کیا جائے جو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ہر مرغی کو ذبح کرتے چلے جائیں۔ اور پریکٹیکلی مفتی صاحب نے ایک ملک میں ایک کمپنی کو یہ رائے دی، انہوں نے اس رائے کو اپنایا، 4 آدمیوں کو طے کیا، اور الحمدللہ ان کا کہنا ہے جتنی مرغیاں مشین سے ذبح ہوتی تھی اتنی ہی تعداد میں 4 لوگ کر لیتے ہیں، یعنی ہماری ذبح کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بڑی مشکل ہوئی لیکن کوئی فرق نہیں آیا۔ اور تیسرا مشورہ یہ دیا ہے تبدیلی اور ترمیم کے متعلق کہ جس گرم پانی سے مرغیوں کو گزارا جاتا ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو سکتا ہے کسی نے یہ مسئلہ بھی پوچھا ہو کہ مرغیوں کو جو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، تو اسی کے ذیل میں اس کو بتلا دوں کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ اگر مرغی کو صرف ذبح کیا، اس کے اندر سے گندگی نہیں نکالی اور اس کو گرم پانی میں ڈالا، اس کے پر وغیرہ آسانی سے نکل جائے اس لیے، اور وہ پانی اتنا زیادہ گرم ہو کہ ابل رہا ہو،
جس کو ماہرین نے کہا کہ 52 ڈگری تک وہ گرم ہو، اور اس میں اگر وہ 2.5-3 منٹ سے زیادہ رہتی ہے، یعنی کچھ وقت تک رہتی ہے، تو اس مرغی کا کھانا جائز نہیں ہوگا. یعنی اس وقت جائز نہیں ہوگا جبکہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ اس کے گوشت میں سرایت کر جائے. اور جب گندگی باقی ہوگی پیٹ میں، اور اتنے گرم پانی میں جو 52 ڈگری تک گرم ہو ڈالا جائے گا، تو کچھ منٹ کے بعد وہ گندگی سرایت کر جائے گی مرغی میں. لیکن اگر گرم پانی میں مرغی کے پیٹ میں سے گندگی نکال کر ڈالا، یا مرغی کو گرم پانی میں ڈالا لیکن وہ بہت ہلکا گرم ہے، اتنا زیادہ گرم نہیں ہے کہ جو گندگی کو سرایت کرا دے اس کے گوشت میں، تو پھر اس مرغی کا کھانا حلال ہوگا. تو بہرحال یہ تیسرا مشورہ اور ترمیم پیش کی ہے حضرت مفتی صاحب نے، کہ اگر یہ 3 ترمیم کر لی جائے تو مشینی ذبیحہ حلال ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ مفتی صاحب. ایک ہلکا سا چھوٹا سا سوال ذہن میں آ رہا تھا، یہ کہ جی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسلمان کا بھیس بنا کر اور وہ ذبیحہ کرتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو جو ہے وہ حرام کھلاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو وعید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب تک وہ پیٹ میں ہے یا بدن کا حصہ ہے نہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو کیا ایسی صورت میں، جس صورت میں مسلمان کو تحقیق کرنے کے بعد بھی وہ حرام گوشت پیٹ میں چلا جائے، تو کیا یہ وعید اس پر بھی منطبق ہوگی، یا کوئی اس میں رخصت ہے؟ اس کو بھی ذرا سا بتا دیں. میں جتنا اس بارے میں سوچ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امید یہ ہے کہ آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دنیا کا جو نقصان ہے وہ پہنچ سکتا ہے. اور میرا ذہن آپ کے سوال کرتے ہی گیا فضائل اعمال کی طرف. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰ نے حجاج بن یوسف کے متعلق یہ بات نقل کی ہے. بڑا ظالم تھا، اور اس کو خوف بھی رہتا تھا کہ کئی علاقے کے اللہ والے نیک لوگ میرے خلاف بد دعا نہ کر دے. تو اس نے اپنے علاقے کے 40 بڑے بزرگوں کو کھانے کی دعوت دی اور حرام کھلایا، ہوں. اور کہا کہ اب آپ کتنی بھی دعائیں کرتے رہو، میں تو مامون ہو گیا. اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، علم نہیں ہے، لیکن دنیاوی نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسا میرا خیال ہے. جی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرہ. اچھا، ایک چھوٹی سی 3 گزارشات آخر میں. جی بالکل بالکل، میں آپ سے گزارش یہی یہ کہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی اختتامی بات اگر ذہن میں کچھ ہو جو ہمارا گویا کہ آج کے اسٹریم کا ٹیک اوے ہو جائے، تو وہ بھی بیان فرما دیں. جزاکم اللہ. پہلی گزارش علماء اور خطبہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ذبیحے کے مسائل کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کریں. دوسری گزارش، ذبیحے کے متعلق غفلت اور لا علمی دور کرنے کے لیے قصائی حضرات کے لیے جوڑ رکھے جائیں، اور اس میں ذبیحے کے متعلق احکام و مسائل کی وضاحت کی جائے. اپنا ذاتی تجربہ چھوٹا سا بتلا دوں کہ ایک جگہ پر قصائی حضرات کا جوڑ رکھا گیا، اور جب یہ بات کہی گئی کہ اکثر لا علمی ہے ذبیحے کے متعلق احکام و مسائل سے، تو ایک صاحب غصے سے کھڑے ہوئے اور کہا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا مسلمان نہیں ہے کیا؟ اللہ. تو ان سے کہا گیا کہ مسلمان ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے، مسلمان ہی کو شریعت کی پابندی کرنا ہے. اور پھر ان سے کہا گیا کہ چلیں آپ بتائیں ذبح کا صحیح طریقہ کیا ہے. یقین جانیں وہ اس علاقے کے قصائیوں کے صدر تھے،
ان کا جواب سن کر آپ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ذبح کرنے کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلانا ضروری ہے، بس اتنی زیادہ غفلت اور لا علمی ہے۔ اس لیے ہر علاقے کے علماء، اسی طرح ذمہ دار حضرات سے گزارش ہے کہ بڑے مثبت پازیٹیو انداز میں قصائی حضرات کے لیے جوڑ رکھا جائے، اور تان و تشنیع کیے بغیر، کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر، یا سارا گناہ ان کے سر پہ ڈالے بغیر مناسب انداز میں ذبیحے کے متعلق احکام و مسائل کی وضاحت کی جائے۔ اور تیسری اور آخری گزارش، جب گوشت لینے جائے اور مرغی یا جانور ہمارے سامنے ذبح ہو تو ہم بسم اللہ کا خیال رکھیں کہ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اب مفتی نثار صاحب، ایک بات رہ گئی بس، وہ یہ ہے کہ حلال جانور میں 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ جی جی، بالکل بالکل بیان فرما دیں اسے بھی مفتی صاحب۔ نمبر 1، جو فیمیل جانور ہے اس کی شرمگاہ، اسی طرح جو میل جانور ہے اس کی بھی شرمگاہ، عضو تناسل۔ تیسرے، خصیتین، یعنی جس کو کپورے یا فوتے کہا جاتا ہے، وہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز مثانہ، یعنی جو پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز بہتا خون، جو خون بہتا ہے جانور بہ کر نکلتا ہے، وہ بہنے والا خون ناپاک ہے۔ اور ایک قصائی کے پاس میں تھا، اور ایک صاحب اس خون کو بھر بھر کے لے جا رہے تھے برتن میں، اور وہ بیچ رہے تھے۔ میں نے جب بتایا کہ نہ اس کا خریدنا جائز نہ بیچنا جائز، تب انہوں نے کہا ہم تو روز روز بیچتے ہیں اور یہ لے جاتے ہیں۔ اب ان کو آگے جو بھی کرنا ہوتا ہوگا خون کا۔ بہرحال یہ بھی کھانے پینے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ چھٹی چیز غدود، یہ نا ایسی گانٹھیں ہوتی ہے جس کے سفید گانٹھیں، اس کے اوپر چربی ہوتی ہے، یہ کھال اور گوشت کے بیچ میں پورے بدن میں ہوتی ہے، میں نے اس کو نکال کر دیکھا، وہ گول گانٹھ ہوتی ہے سفید، ان گانٹھوں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جی۔ اور ساتویں چیز ہے پتا، جس میں کڑوا پانی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پتا سالن میں پڑ جائے شوربے میں تو شوربہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اوجھڑی کھانا جائز نہیں ہے، نہیں، اوجھڑی ان 7 چیزوں میں نہیں ہے۔ اوجھڑی کھائی جا سکتی ہے، یعنی اس کا کھانا جائز ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز ہے جس کو حرام مغز کہتے ہیں، تو حرام مغز کے متعلق بعض علماء کی رائے ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ حرام مغز کا مطلب ایک سفید ڈوری ہوتی ہے جو پیٹھ سے کمر سے گردن تک جاتی ہے، لمبی ایسی سفید ڈوری ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ حرام ڈوری جس کو حرام مغز کہا جاتا ہے، وہ ڈوری جو ہے سفید ڈوری، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ اس میں علماء کی 2 رائے ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اس لیے اس سے بھی بچا جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح یہ چیزیں 8 ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی، جزاکم اللہ اللہ خیر۔ تعالیٰ مجھ کو آپ کو شرعی تقاضے اور شرعی رہنمائی کے مطابق ذبیحے کے بارے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حلال غذا پر کار بند رکھے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مفتی صاحب، ہم اپنی طرف سے اور شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی پوری جماعت کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے زائرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ انہوں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ آج کے اسٹریم کو سنا، اور امید ہے کہ آج کی اسٹریم کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کھانے پینے میں جو احتیاط کا پہلو لازم اور ضروری ہے، جہاں حلال و حرام کا معاملہ ہے، اس کے معاملے میں اگر بدلاؤ لانا ضروری ہو تو ضرور بدلاؤ لایا جائے گا انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے سنڈے کو بھی ایک نئی اسٹریم کے ساتھ آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ کوئی ہماری اسٹریم پسند آتی ہے تو آخر میں جس طرح سب کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گوگل کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی ویڈیوز لوگوں کو چاہیے، اور وہ اسے آگے بھی بڑھائے گا، اور آپ کے لیے بھی یہ ذخیرہ آخرت بنے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا گویا کہ اس کے کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم الوداع لیتے ہیں، اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ کر ہم لوگ آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ